اس دعا سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت کا حصہ ہے اس دعا میں. دعا کا ایک حصہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور دوسرا حصہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخرت کے لیے دو چیزیں مانگی گئی ہیں. پھر آپ دیکھیے ربنا کہہ کر دعا شروع کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالی کے نام اور رب کے ساتھ، اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ. اور پھر اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والا جو ہے وہ بلند عزائم رکھتا ہے، بڑی سوچ کا مالک ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہمیں خود سکھا دیا گیا ہے. یعنی بعض لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، وہ جب دین کی بات کرتے ہیں تو دنیا کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور بعض لوگ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، دنیا بھی آئیڈیل ہو جائے اور آخرت بھی. تو بات یہ ہے کہ دنیا کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. دنیا جو ہے، دنیا تو لفظ ہی دنیا ہے، گھٹیا ہے، کم تر ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ دراصل آخرت کمانے کے لیے ملا ہے. یعنی آپ دنیا میں اچھی صحت، مال، رزق، ہر چیز کیوں مانگے؟ تاکہ یہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو اس سے آپ کی آخرت میں زیادہ کنٹریبیوشن ہو سکے گی. ورنہ دنیا میں جتنا کچھ انسان کو ملتا ہے وہ سب کچھ استعمال نہیں کر سکتا. سب کچھ نہیں آپ استعمال کر سکتے. یعنی اگر آپ نے مانگ بھی لیا اور دنیا کٹھی بھی ہو گئی آپ کے پاس، آپ کو دنیا میں 10 گھر مل گئے رہنے کے لیے، کہاں رہیں گے؟ ایک ہی گھر میں رہیں گے نا، ورنہ زندگی پراگندہ ہو جائے گی، پریشان حال ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی یہاں رہتے ہیں، کبھی وہاں رہتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کہیں چین ہے نہیں ان کو، کیونکہ زندگی میں مقصد کوئی نہیں ہے. ایک جگہ گھبرائے تو دوسری جگہ چل پڑے. تو دنیا کا حال تو یہ ہے کہ نہ ہو تب بھی مشکل، زیادہ ہو جائے تب بھی مشکل، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر. تو انسان کو دنیا مانگتے ہوئے جو بھی وہ دنیا کا حصہ مانگے گا برا نہیں سوچنا چاہیے، برا نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ہائے میں دنیا مانگ رہا ہوں، ہائے یہ اچھا نیک انسان ہے، عابد، زاہد، پائس، یہ دنیا بھی مانگتا ہے. ہاں دنیا مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہو لوگوں کے ہاتھوں، اور دنیا اچھی ہوگی تو اس سے آخرت بھی اور اچھی ہو جائے. زیادہ مال ہوگا، زیادہ صدقہ خیرات کریں گے، زیادہ اچھی صحت ہوگی، زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ روزے رکھیں گے، زیادہ نیکی کے کام کریں گے، زیادہ اولاد ہوگی تو، اور پھر وہ نیک بھی ہوگی تو زیادہ صدقہ جاریہ ہوں گے. یعنی جو چیز بھی آپ کی یہاں زیادہ ہوگی دنیا کی، اور آپ اس کو صحیح سے استعمال کریں گے تو وہ اتنا ہی زیادہ آپ کا آخرت کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ ساری چیزیں صرف دنیا کی خاطر مانگتا ہے تو پھر نقصان ہے. یعنی وہ مال جو صرف دنیا کے کام آئے، وہ عزت جو صرف دنیا کی حد تک ہو، یہ پھر خسارے کا سودا ہے. اور اگر انسان دین کا بھی، اپنی دینداری کا بھی اظہار کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی نیت خراب ہے کہ اس کو عزت ملے، شہرت ملے، اس کا نام ہو، اس کو لوگ پسند کریں، لوگ اس سے محبت کریں، تو اس سے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنے والا. تو اس لیے انسان کو حسنہ مانگنی چاہیے، اور اس میں نیت پھر آخرت کمانے کی ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں رغبت اور رہبت، امید اور خوف دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے، جیسے اس دعا کے اندر ہے. اور آپ دیکھیے کہ قرآنی دعائیں جو ہیں وہ بڑی ہی جامع دعائیں ہیں، اور اس میں تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں جن کی انسان اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتا ہے. ہاں ان آیات سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ صرف دنیا طلب کرنے کی مذمت، صرف دنیا مانگنا برا ہے، کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. لیکن ہماری کمزوری یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے بھی بہت قلیل. اگر آپ نے صرف دنیا مانگی اور بہت دنیا بھی مل گئی آپ کو، پھر بھی بہت تھوڑی ہے، کیونکہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. آخرت تو تقوی کے ساتھ ملے گی.
اور دنیا کی متاع تو جتنی بھی مل جائے وہ کم ہی ہے، کیونکہ ختم ہونے والی ہے، دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، اور اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ یعنی دنیا میں 100 سال بھی مل جائیں تب بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ زندگی تو وہ ہے جو کل شروع ہوگی، یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ انسان دنیا کے تھوڑے متاع پہ خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی کامیابی ملتی ہے، چھوٹی سی کوئی چیز مل جاتی، آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ لیکن دنیا کی جو بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، وہ تھوڑے سے سامان کے سوا آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی دنیا میں جو کچھ کمایا اگر اس سے آخرت نہیں بنائی تو سمجھے سب فنش، ہر چیز ختم۔ آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کو محبوب رکھنا جو ہے یہ غفلت کا سبب بن جاتا ہے، غفلت کا باعث ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت نہیں سوچتا وہ غافل شخص ہے، اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، جو شخص اس جلد ملنے والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے، جو چاہیں گے، سب کچھ نہیں، جتنا ہم چاہیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے سب کو بھی نہیں دیں گے جو بھی یہ مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری کوششوں، طلب تڑپ، محبت کا فوکس صرف دنیا تھی۔ تو دنیاوی غرض سے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، نیک عمل بھی چاہے کرے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کی دنیا میں سے بھی آخرت کو حصہ مل جائے گا۔ لیکن محض دنیا کی خاطر نیک اعمال کرنے والے آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ اور اس کے لیے وہ حدیث ہے مشہور، ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے دیتا تھا تاکہ دنیا میں اس کا چرچا ہو، اس کی شہرت ہو، وہ دنیا کی تعریف چاہتا تھا۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ تو ہونا کیا چاہیے، اس طرح کے جتنے بھی ہم کام کریں، چیریٹی کے کام کریں، لوگوں کی خدمت، خیال رکھیں، ساتھ ہی دل میں دعا کرتے رہیں اور دل کا دھیان اس طرف رہے یا اللہ اس کا صلہ مجھے آخرت میں عطا کرنا اور اس کے بدلے میرے گناہ معاف کر دینا۔ یعنی صدقہ کرنے کی ایک نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ صدقہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ جو بندے پہ بھڑکتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت و رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، یعنی یہ امت بہت اوپر بھی جائے گی۔ سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی تمہیں دنیا ملے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت والے اعمال بھی دنیا کمانے کے لیے کرنے لگو۔ سورۃ نازعات میں آتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ دنیا کی طلب انسان کو بعض اوقات گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے، یعنی
انسان اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتا جب اس کی دنیا کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ دنیا سے ایسی محبت کرنے لگتا ہے کہ آخرت کے بارے میں کوئی ذکر بھی کر دے تو اس کو برا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں. تو محض دنیا طلب کرنے سے آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، نیت خراب ہونے لگتی ہے نا انسان کی. اور پھر جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کے دل بزدل ہو جاتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں، ان کو موت سے ڈر لگنے لگتا ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی پریشانی، چھوٹے چھوٹے حادثے ان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو ان کے اوپر پہاڑ بن کے گرتا ہے، کیونکہ ان کو کیا ڈر لگ جاتا ہے کہ ہماری دنیا بگڑنے لگی ہے. لیکن جس شخص کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا، دنیا میں اس کا کوئی بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو تو وہ کیا سوچتا ہے، دنیا ہی تو ہے، حقیر متاع ہی تو ہے، اگر اس پہ صبر کے بدلے اللہ اس سے آخرت میں بہتر دے دے تو میں سٹل خسارے میں نہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں گیا. اولاد کا نقصان ہو، جان مال، کسی بھی چیز کا، ہر چیز میں مومن کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز گئی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی چلے جانا ہے. تو وہ اس کا غم لگا کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ غم پالنے نہیں لگ جاتا، وہ پھر بھی اٹھتا ہے اور کچھ کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی آگے جانا ہے. صرف جانے والوں کے غم میں روتے رہنا ہی عقل مندی نہیں، کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے. وہ چلے گئے اپنا کما کے، ہمیں بھی کچھ کمانا ہے. تو اس وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے بندے نہیں بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہوا درہم کا بندہ، ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ، یعنی زیب و زینت والے کپڑے کا شوق. اگر اسے مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض، اللہ سے بھی ناراض، بندوں سے بھی ناراض. یہ ہیں مال کے بندے. اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، سر نگوں ہو کر گر پڑے، اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی. ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے، ایک حصہ منافق کے لیے اور ایک حصہ کافر کے لیے. وہ کہتے ہیں مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی مومن دنیا، جتنی دنیا اس کے پاس زیادہ آتی ہے اتنی وہ آخرت بنا لیتا ہے. منافق اس دنیا سے دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے. یعنی منافق کے پاس جب مال و دولت آتا ہے تو وہ کیا سوچنے لگتا ہے، اور زیادہ گھر کی ڈیکوریشن کیسے کر لوں، اور زیادہ لباس مہنگا کیسے خریدوں، اور زیادہ، یعنی وہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ صرف دنیا کی زیب و زینت میں ہی لگاتا چلا جاتا ہے. اور کافر خوب عیش کرتا ہے، بس دنیا اس کے لیے عیش و عشرت کا مقام ہے. دنیا اس لیے کماتا ہے تاکہ دنیا میں عیش کر سکے. اور آپ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سا کام، بہت سی محنت کیوں کرتے ہیں، تاکہ ایک لگژوریس لائف گزار سکیں. لگژوریس لائف ایک ہوتی ہے ضرورت کی زندگی، کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے بچا کے آسانی والی زندگی دے تاکہ انسان اپنی عبادت، اپنے کام، اپنے سارا کچھ اچھے سے کر سکے. اور ایک ہے عیش و عشرت والی زندگی، کہ زیادہ کام ہو تاکہ زیادہ عیش و عشرت ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا جو آخرت سے غافل ہو کر جیتے ہیں، ان کے مال کا بڑا حصہ کہاں جاتا ہے؟ سوچئے کہاں جاتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. یعنی کھانا صرف ضرورت کا کھانا نہیں، بلکہ کھانے میں ایسی چیزوں کا انتخاب جو صرف ایک زبان کا ٹیسٹ ہو یا ایک انٹرٹین کرتی ہوں. پھر اس کے بعد اوقات اگر فارغ ہیں تو وہ کس کام میں جاتے ہیں نہیں پتا. ووکیشنز، اور ووکیشنز میں بھی ایسی جگہوں کا انتخاب جہاں نہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکے اور نہ ہی اپنے دین کی حفاظت کر سکے اور نہ اپنی. اور پھر اسی طرح باقی لباس اور باقی چیزیں. تو مومن دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے. وہ اگر ووکیشن پر جاتا بھی ہے تو غور و فکر کے لیے وہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جہاں وہ جا کر اپنے ایمان میں اور اضافہ کر کے آئے، جہاں وہ کچھ نیا سیکھ کر آئے. یعنی مومن کے لیے کہیں
ویکیشن پہ جانا منع نہیں ہے، اور بلکہ کہا گیا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیسے ہوا پچھلی قوموں کے مجرموں کا انجام، چلو پھرو اللہ کی نشانیوں پر غور کرو. ایسی ویکیشن منع نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کس کے لیے حصہ لے رہے ہیں؟ آخرت کے لیے حصہ لے. لیکن اگر صرف عیش و عشرت، جیسے جو وہ لوگ جن کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر زنا اور شراب اور ہر طرح کے حرام کام کرنے کے لیے ان کو کھلی چھٹی ملتی ہے، تو اس چیز کی پوچھ ہوگی، اس پہ پکڑ ہے. اور ایک اور بہت سوچنے کی بات، وہ کیا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی. کیونکہ ایک دل ہے نا، آپ نے اس میں کیا بھرنا ہے. اگر دنیا کا غم بھر لینا ہے تو آخرت کا غم نکل جائے گا. جتنا جتنا دنیا کا غم بھرے جا رہے ہیں آخرت کا غم نکلے جا رہا ہے. اور اگر آپ آخرت کا غم لگا لیں گے تو دنیا کا غم نکلنا شروع ہو جائے گا. دنیا کے غموں سے نبٹنے کا یہی طریقہ ہے، ورنہ یہ دنیا اپنے ہر اچھے برے طریقے سے آپ کو غمگین ہی کرتی. بہت ساری نعمتیں مل جائیں وہ بھی غمگین کر دیتی ہیں کہ یہ پرانی ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی. یہ ان چیزوں کا ملنا بھی غم. اولاد مل جاتی ہے تو یہ تھوڑی ہوتا کہ صرف آپ خوش ہوتے ہیں. جتنے خوش ہوتے ہیں نا اسے 10 سے زیادہ فکر کرتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں. اسی طرح مال، کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز لے، ہے جو گھٹیا، ادنا، کمتر، تو پھر اس کی کوئی بھی چیز غم، رنج، فکر، کانٹوں سے پاک نہیں ہے.